رازوں کا زمانہ آ گیا، رازوں کا زمانہ آ گیا، جو سمجھ گیا وہ پا گیا۔ عہد کے پورا کرنے کا زمانہ آ گیا، وہ عہد جو ہم نے اپنے آپ سے کیا اور جسم میں اترنے کے بعد اس عہد کو بھول گئے۔ تو سنو، ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے بھی ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ ہی کو بھول گئے۔ یہی لوگ نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ تو اللہ سے کیے عہد کو اگر بھول گئے تو اپنا آپ کبھی نہ مل پائے گا، اپنے وجود میں موجود روحانی قوتیں کبھی دریافت نہ ہو پائیں گی۔ اللہ 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 اللہ۔ اپنے اندر سے بناوٹ ختم کر دو تو اپنا آپ سامنے آ جائے گا، یعنی اپنا آپ ہی سامنے آ جائے گا، ورنہ جب تک بناوٹ ہے تم اپنے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے، سب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہو، اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے وہ تمہارے لیے نہیں ہے، انہی کے لیے ہے۔ تمہارے لیے تو وہ ہے جو تم چھپا رکھے ہو، کیونکہ وہی تمہاری اصلیت ہے۔ بناوٹ ایک لباس ہے جو انسان اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میں سب کچھ تبدیل کر دوں، تو پھر تمہیں خود کو تبدیل کرنا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں دماغوں کو کنٹرول کر لوں، تو پھر تمہیں اپنے دماغ پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں کائنات تسخیر کر لوں، تو پھر تمہیں پہلے خود کو فتح کرنا ہوگا۔ میں دوسروں کو سمجھنا چاہتی ہوں، تو پہلے خود کو سمجھو۔ میں چاہتی ہوں کہ لوگ میرے خیال کی طاقت سے وہ عمل کریں جو بھی میں چاہوں، تو پھر تم اپنے خیال کو اپنے عمل سے تابع کر لو۔ خیال کی فطرت کو پہچان لو، خیال ہی ہے جو پہلے تمہیں تبدیل کرے گا اور پھر سب تبدیل ہو جائیں گے۔ خیال ہی ہے جس سے تم اپنا دماغ قابو کرو گی اور پھر دوسرے دماغ کنٹرول قبول کرنے لگیں گے۔ جس دن تم دماغ کو تسخیر کر لو گی اس دن کائنات تسخیر ہو جائے گی۔ تو پھر اس خیال کو قابو میں رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہ چابی کون سی ہے جس سے یہ تالا کھلتا ہے؟ تو حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک ہندو جوگی تھا۔ اس نے یہ مشق کی ہوئی تھی کہ ہر قسم کے مریض پر صرف اپنی نظر ڈال کر اس کے مرض کو سلب اور جذب کر لیتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت پر ایک بیماری کا دورہ پڑا جس میں آپ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پر خدام نے عرض کیا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو فلاں جوگی کے پاس جو مرض فقط دیکھ کر ہی سلب کر لیتا ہے آپ کا پلنگ لے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ خبردار ایسا مت کرنا، کیونکہ اندیشہ ہے کہ لوگوں کے عقائد میں خرابی پیدا ہو جائے گی، یعنی ہندو جوگی اور اس کے ماننے والے کہیں گے کہ جوگی کی کوئی حیثیت ہے وغیرہ۔ اتفاق سے ایک دن پھر حضرت کو دورہ پڑا اور بے ہوش ہو گئے۔ مریدین کو اپنے پیر و مرشد سے بے حد محبت اور احترام کا درجہ تھا، خلوص تھا۔ وہ اپنے پیر و مرشد کی تکلیف برداشت نہیں کر سکے۔ آپس میں مشورہ کر کے اسی بے ہوشی کے عالم میں اپنے شیخ کا پلنگ اٹھا کر اس جوگی کے مکان پہ جا رکھا اور حضرت کے فرمان کے خلاف کرنے اور آپ کی ناراضی کا تدارک معافی چاہنے سے سوچ لیا کہ اپنے پیر و مرشد سے دل و جان سے بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ جب حضرت کو اس ہندو جوگی نے دیکھا کہ اتنی بڑی ہستی میرے پاس آئی ہے، وہ تو پھولے نہ سمایا۔ دل میں سوچا کہ اب میری دکان خوب چمکے گی۔ جوگی نے حضرت کو دیکھا اور دیکھتے ہی اپنا تصور ڈالا، فوراً حضرت کے مرض کو سلب کر لیا۔ آپ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی مرض ہوا ہی نہیں تھا۔ حضرت نے دیکھا کہ اس جوگی کا مکان ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ لوگ محبت کی وجہ سے میری تکلیف برداشت نہیں کر سکے، اس لیے عذرائے شفقت کسی کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اس جوگی کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت فرمایا کہ بتلاؤ کہ یہ تاثیر جو تمہارے اندر ہے یہ کیا ہے اور کس عمل کی بدولت ہے؟ اس نے دست بستہ ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ میرے پاس صرف ایک چیز ہے، وہ میرے گرو نے، میرے استاد نے مجھ کو تعلیم دی، اور وہ یہ کہ اس نے یہ کہا
کہ ہمیشہ نفس کے خلاف کرنا، مطلب یہ کہ نفس کا چاہا ہرگز نہ کرنا، بس میرے پاس صرف یہی ایک عمل ہے، اسی کی بدولت تصور بتغیر بتبدل کرتا ہوں اور مرض کو فوراً سلب کر لیتا ہوں۔ یہ سن کر خدا کے ولی نے اس سے دریافت فرمایا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ تمہارا نفس مسلمان ہونے کو چاہتا ہے؟ عرض کیا کہ ہرگز نہیں۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ پھر اپنے گرو کی تعلیم پر کہاں عمل رہا؟ تو جب ہندو جوگی نے یہ سنا تو کیونکہ وہ اپنے نفس کے خلاف عمل کرنے پر عامل تھا اور جانتا تھا کہ اسے جو بھی ملا ترک نفس سے ہی ملا، تو اس نے ایک دم کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو یہ جوگی کیا تھا؟ کیا اسلام لانے سے پہلے قرآن کا حافظ تھا، یا 5 وقت نماز پڑھتا تھا، یا ایک سچا مومن تھا؟ ذرا سوچو کہ اگر ایک انسان جو کہ ابھی غیر مسلم ہے، وہ جو فطرت کے ایک قانون کو جان گیا اور اس نے اس پر عمل کر کے ایک طاقت حاصل کر لی، تو وہ انسان جو فطرت کے قانون کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ فطرت بنانے والے سے بھی رجوع میں ہے، جو نماز بھی قائم کرتا ہے، جو حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے، جو اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی اطاعت کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، تو اس کو اللہ کیسے رنگ لگائے گا؟ اسے کیا کیا نہ عطا ہوگا؟ تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کائنات جو کہ ایک پہلا مرحلہ ہے جسے ابھی تم جانتے ہو، اور ابھی ایسی نہ جانے کتنی ہی کائناتیں اور مقام ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، وہاں تک رسائی بھی ہمارا یہی خیال کرتا ہے۔ جب یہ پاک ہو جاتا ہے تو اللہ کے فضل سے وہاں کی سیر کرواتا ہے۔ تم اپنے دماغ کے اندر ہی ساری زندگی بسر کرتے ہو، تو کائنات، یہاں موجود انسان اور انسانی دماغ، مادیت کے وجود اور دماغ میں موجود جو خیال ہے وہ دماغ کی روح ہے، جس نے بھی اس روح کے تابع اپنے خیال کو کر لیا اور پھر خیال کو جس طرف موڑا ویسے ہی عمل ظہور میں آنا شروع ہو گئے۔ وہ مریض جس کو جوگی خیال کی توجہ سے ٹھیک کر دیتا تھا، کیسے ٹھیک کر دیتا تھا کہ وہ سامنے بیٹھے مریض یا کسی دوسرے انسان کے خیال کے اثر کو قبول نہیں کرتا، کہ وہ مریض کا خیال ہے کہ میں بیمار ہوں، اور اس خیال کی طاقت سے وہ بیمار ہے۔ جوگی نے اپنے طاقتور خیال سے اس بیمار خیال کو ریپلیس کر دیا، اور مریض کو ایسے لگا جیسے اس نے مجھے تندرست کر دیا، جبکہ وہ اس وقت ہی تندرست ہو گیا جس وقت اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میں بیمار نہیں ہوں۔ ایک بار پھر غور کرنا کہ جب مریض نے جوگی کے اس خیال کو قبول کر لیا کہ میں بیمار نہیں ہوں، تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ جوگی نے اپنے تندرست خیال کو بیمار کی بیماری کے خیال پہ حاوی کر دیا، گویا پہلے اس کی بیماری خود پہ طاری کی اور پھر خود کو ہدایت دی کہ اے بیماری کے خیال میرے بدن کو چھوڑ دے، میں بالکل صحت یاب ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، چنگا بھلا ہوں۔ جوگی اپنے اندر خیالات سے مدبیر میں لگا ہے اور اس کا اثر باہر موجود انسان پہ پڑ رہا ہے، کیونکہ جوگی کے مثبت خیال میں طاقت تھی جس نے کمزور باطل خیال کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اور یہ خیال کی طاقت جوگی میں اس وجہ سے تھی کہ اس نے کسی باہر کے خیال کو قبول نہ کرنے کی جو ریاضت کی وہ اسے اس کے نفس کی مخالفت سے ملی۔ اس نے اپنے ہی خیالات کا اثر قبول نہ کیا، ان پر قابو پا گیا، تو پھر نگاہ میں خیال میں وہ طاقت، وہ دھیان پیدا ہو گیا جو کسی ایک سوچ پر ٹک جاتا ہے اور اس کا نتیجہ برآمد کر دیتا ہے۔ تو نفس پہ قابو، خیالات پہ قابو، خواہشات پہ قابو کرنا کیسے ممکن ہے؟ انسان ایسا کیا کرے جو خیال کی طاقت کو پا سکے؟ تو آج ٹیلی پیتھی اور مراقبے کے تیسرے سبق میں اسی راز سے پردہ اٹھے گا، اور سبق پہ اور نفس پہ قابو پانا جتنا مشکل لگتا ہے آسان ترین عمل ہو جائے گا انشاءاللہ، کہ جیسے میرا رب چاہے، اور کسی چیز کے متعلق یہ ہرگز نہ کہو کہ میں کل اسے کر ہی دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اپنے رب کو یاد کر لے جب بھول جائے، اور کہہ دو امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی بہتر راستہ دکھائے۔ تو اللہ اکبر، بے شک اللہ اکبر، اپنے اندر سے بناوٹ ختم کر دو تو اپنا آپ سامنے آ جائے گا، ورنہ جب تک بناوٹ ہے تم اپنے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے، سب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے وہ تمہارے لیے نہیں ہے، انہی کے لیے ہے۔ تمہارے لیے تو وہ ہیں جو تم چھپا رکھے ہو، کیونکہ وہی تمہاری اصلیت ہے۔ کھدائی کرو اپنے دماغ کے اندر غور و فکر کے ساتھ، کیونکہ اس کے اوپر جو شے تم مال سمجھ کر اٹھا رہے ہو وہ سب مٹی ہے، خاک ہے،
خزانہ تو اس مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے، اور اس درخت کے نزدیک نہ جاؤ، پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ پاک کی ایک مثال بیان کی ہے؟ گویا وہ ایک پاک درخت ہے کہ جس کی جڑ مضبوط اور اس کی شاخ آسمان میں ہے۔ پاک کلمہ، پاک سوچ، پاک عمل، پاک مثبت نتائج، یعنی پاک کلمہ، پیور طاقتور کلمہ، وہ کلمہ، وہ الفاظ جو اثر انگیز ہوں۔ وہ کلمہ گویا ایک پاک درخت ہے۔ پاک درخت وہ دماغ جس میں مثبت خیال پیدا ہوتے ہیں، کہ جس کی شاخیں، جس کے خیال آسمان میں ہیں، یعنی شعور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسا درخت جو اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل لاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے واسطے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ سمجھیں کہ پاک نیک خیالات پیدا کرنے والا دماغ اپنے رب کے حکم سے، اس کے فضل سے نیک اعمال، نیک نتیجے، نیک پکے ہوئے میٹھے پھل لاتا ہے۔ اور ناپاک کلمے کی مثال ایک ناپاک درخت کی سی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اسے کچھ ٹھہراؤ نہیں ہے۔ تو بیمار دماغ ناپاک خیالات کی اماجگاہ، اس سے پیدا ہونے والے خیالات اور ان خیالات سے پیدا ہونے والے اعمال اور ان اعمال سے نکلنے والے نتیجے، جس کا تعلق صرف زمین سے یعنی جسم کے فائدے نقصان تک ہی ہے، اور جسم جس نے ٹھہرنا ہی نہیں تو اس سے تعلق رکھتی ہر کوشش ناکارہ ہوئی، بے ثمر ہوئی۔ اور اس درخت کے پاس نہ جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظلم یعنی کسی شے کا، کسی عمل کا اثر تبدیل ہو جانا، وہ شے، وہ عمل جس طرح کا نتیجہ لانے کے لیے تھی اس نتیجے کے الٹ کام کا ہو جانا۔ دماغ کا منفی استعمال، غلط خیالات کو قبول کرنا، پھر ان پہ عمل کرنا، اور نتیجے میں فرمایا یہاں سے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارا جسم اور تمہارا شعور، کہ من کچھ اور سوچتا ہے اور جسم کچھ اور آرڈر کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ جاری ہے۔ اور پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، بس جو میری ہدایت پر چلیں گے ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایک ہی درخت ہے، ایک ہی جڑ ہے، جڑ سے تعلق مضبوط رہے گا تو درخت ہرا بھرا رہے گا، اور یہ درخت، یہ دماغ اگر اس کا تعلق شعور کے ساتھ رہے گا تو خیالات مثبت پیدا ہوں گے، اور مثبت خیالات بڑے سے بڑا انقلاب لانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو اس دماغ کو جس کا تعلق شعور کے ساتھ ہے، اسے ہرا بھرا پھلدار کیسے بنایا جاتا ہے؟ فقط اپنے جسم کی خواہشات کو شعور کے خیال پہ حاوی نہ ہونے دیا جائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کے لیے ٹیلی پیتھی اور مراقبے کا تیسرا سبق کیا ہے؟ پہلے اس سبق کو ایک دنیاوی مثال سے سمجھنا تاکہ مشق آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے۔ ہم آج جس دور میں موجود ہیں، جہاں رہ رہے ہیں، اسی دور کی مثال لیتے ہیں۔ آپ میں سے بیشتر لوگوں نے میڈیا ٹیکنالوجی کے ذریعے کچھ پروگرام ضرور دیکھے ہوں گے، جیسے کہ لیونگ آن دا ایج یا خطروں کے کھلاڑی۔ جو لوگ بھی ان پروگرامز میں حصہ لیتے ہیں انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو مختلف ٹاسک کرنے پڑیں گے۔ ڈیئر کا بے خوفی کا ثبوت دینا پڑے گا، جیسی ہدایات ہیں ان پر چلنا پڑے گا۔ آپ کو کچھ بھی کھانے کو دیا جائے گا، چاہے وہ سانپ ہو، کوئی ناپسندیدہ ڈش ہو، بے ذائقہ ہو، کھا کر دکھانا پڑے گا۔ جو بھی رویہ ہو برداشت کرنا پڑے گا، اور سمجھداری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ باقی کھلاڑیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس میں ایسے ٹاسک بھی ہوں گے جو جان لیوا ہو سکتے ہیں، تو اگر آپ کی مرضی ہے تو اس میں شامل ہو جاؤ، اور کامیاب ہونے والے کو 1 کروڑ روپے کا انعام ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور حصہ لینے والے امیدوار ان تمام شرطوں کو مان کر اپنی مرضی سے اس کھیل میں شامل ہو جاتے ہیں، اپنا آپ بھول کر، اپنی پسند ناپسند بھول کر، اپنی عزت نفس، اپنی انا، اپنی میں، سب بھول کر شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کسی ٹاسک میں ہارنے پر شرمندگی ہوگی، لوگ مذاق اڑائیں گے، ملامت ہوگی، تو اس گیم میں حصہ لینے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہوتی ان پر، کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ وہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے۔ اب اس زندگی کی آزمائش کے ٹاسک کو پورا کرنے کا ذمہ انسان نے اٹھا لیا، جس کو اس کے آسمان یعنی شعور نے، اس کی زمین یعنی اس کے جسم نے، اور اس کی انا یعنی پہاڑ نے اٹھانے سے انکار کیا۔ انسان نے اسے قبول کر لیا اور کہا، اے میرے رب، میں تیرے حکم کو اپنے شعور، اپنے جسم، اپنی انا یعنی اپنی مرضی پہ لاگو کروں گا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بے قرار، بے ثبات، ایک حالت پہ قائم نہ رہنے والا،
حالات کی تبدیلی کا فوراً اثر قبول کرنے والا یہ میرا نفس ہے، جو حقیقت کے الٹ کو جلد قبول کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، اشیاء کو ان کی حقیقت سے ہٹا کر دکھاتا ہے۔ ان سب کمیوں، کمزوریوں، جہالت کے باوجود میں اس امانت کو اٹھانے کو تیار ہوں کہ میں تیری طرف سے آنے والی ہدایات کی روشنی میں اس کھیل کو جیت کر دکھاؤں گا۔ یقین رکھوں گا کہ تیرا انعام سچا ہے جو تو ضرور عطا کرے گا، اور وہ انعام رنگ لگا دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھل دے گا۔ تو اب تیاری ہو گئی، اور پھر اس سے پہلے کہ یہ کھیل شروع ہو، رب کریم نے انسان کو بتا دیا کہ اس گیم کے کچھ قانون بھی ہیں۔ یعنی اب ہو رہی ہے ٹاسک کی بات کہ کیا کیا ٹاسک ہیں جس کے لیے تمہیں تیار رہنا ہے، جیسے کہ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ تو امیری، غریبی، بادشاہی، فقیری، اچھے اور برے حالات، پیسوں کی زیادتی اور کمی، محنتوں کا کامیاب ہو جانا یا ضائع ہو جانا، کبھی دن کبھی رات، کبھی اچھے تو کبھی برے حالات سے تمہیں ہم آزمائیں گے، اور یہی ٹاسک ہے تمہارا۔ اور جو بھی ہر حال میں اور ہر حالت میں اس بات پہ یقین رکھے گا کہ آزمائش لینے والا ہر دم اس کے ساتھ ہے، وہی تمہیں بیماری دے رہا ہے، وہی تمہیں شفا دے رہا ہے، وہی تمہیں نفع دے رہا ہے، وہی تمہیں نقصان دے رہا ہے، وہی آزما رہا ہے۔ اور یہ کھیل کا مخصوص سیٹ جس پہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اسے دنیا کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ سیٹ اپ لپیٹ دیا جائے گا، اور وہ بڑے بڑے انعامات ملنے کا وقت شروع ہو جائے گا، جس کی سب سے پہلی علامت اسی دنیا میں انسان کو اپنے دل کی سکون کی حالت میسر آ جانے پہ ملتا ہے۔ سکون کا تعلق اللہ کی یاد سے ہے، اور اللہ کے ساتھ رہنے والا نہ پریشان ہوتا ہے اور نہ کسی بات سے، کسی حالت سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ یہ سب میرے ٹاسک کا حصہ ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ کی رضا، اس کا قرب، اس کے انعامات کی خوشخبری ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو پہنچتی ہے کوئی پہنچنے والی کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم تو یہاں آزمائش دینے کے لیے آئے ہیں، یہاں لوگوں کے خیالات سے یا حالات کے اثرات سے متاثر ہونے کے لیے نہیں، ہم تو وہ وعدہ، وہ عہد نبھانے آئے ہیں جو امانت ہم نے اٹھائی، ہم نے تو اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو جب اس مثبت سوچ کے ساتھ اپنے منفی خیالات کو قابو کرو گے، اپنے اندر اٹھنے والے ہر فسادی خیال کو کنٹرول کرو گے، تو دماغ ایک سوچ پر آنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے تمہیں اپنے سے باہر لوگوں میں اور بدلتے حالات میں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ٹیلی پیتھی اور مراقبے کے اس تیسرے سبق میں یہی پریکٹس ہے جو آپ کو 40 دن تک اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش جاری رکھنا ہے۔ اس ٹاسک میں، اس مشق میں آپ کو اپنے خیالات کی نگرانی جاری رکھنا ہے۔ جہاں کوئی غلط خیال خواہش کی صورت میں ابھرے، اسے نیک خیال سے ترک کرنا۔ یہ دنیا جسے تم آج دیکھ رہے ہو ابھی 40 دنوں کے دوران اپنا اصل رنگ دکھانے لگے گی، اور اگر تم صبر کر گئے تو انہی چند دنوں میں تم پر وہ کشف کھلیں گے جو تمہاری ہی خاک کن کے دبے پڑے ہیں اور جو تمہارے حصے کے ہیں، تمہارے حصے کا علم ہے۔ یاد رکھنا کہ اثر کوئی بھی شے تب دکھاتی ہے جب اس پہ عمل شروع کیا جائے، ورنہ علم کتابوں میں اور دماغوں میں بند پڑا رہ جاتا ہے۔ یہ تمہارے حصے کا علم ہے، یہ وہ اسماء ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی، اور اس میں سے جو حصہ تمہارا ہے انہیں تمہیں خود کھوجنا ہے۔ تو ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تم نیرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ اپنے اندر کا علم، اپنے خیالات کی طاقت کو خود آزماؤ۔ اللہ نے چاہا تو اس سلسلے کا چوتھا سبق آج سے 40 دن کے بعد اپلوڈ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔